السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج میں آپ کو کچھ ایسی کنٹریز بتاؤں گا، یورپین کنٹریز، جن کے ورک ویزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ یعنی کہ بچنے سے مراد کہ وہ ویزے آپ نہ لیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر آپ وہ ویزے لیں گے، ورک ویزے لیں گے، تو آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی کہ آپ اپنا پیسہ ضائع کریں گے، اس سے آپ کو کچھ حاصل وصول نہیں ہونے والا۔ وہ کنٹری کون کون سی ہیں، میں ان کنٹریوں کے نام آپ کو بتاؤں گا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جی آپ ان کنٹریوں کے ورک ویزے نہ لیں۔ ویزے لیں، لیکن اس کا ایک دوسرا طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پولینڈ۔ پولینڈ کا آپ نے ورک ویزا نہیں لینا، اور یہ جتنی بھی میں کنٹریوں کے نام لوں گا، آپ نے یہ ورک ویزے کسی ایجنٹ سے نہیں لینے۔ اگر آپ کسی ایجنٹ سے ویزے لیں گے تو سمجھیں کہ آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ آپ کو نہ تو ویزا ملے گا، نہ ہی آپ کو ورک ملے گا، کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ وہیں کے وہیں ہوں گے جہاں سے آپ نے شروع کیا یہ سلسلہ ویزا لینے کا، آپ وہیں کھڑے رہیں گے، 1 سال کے بعد بھی، 2 سال کے بعد بھی۔ یہ آج کی میری بات کہیں پہ لکھ لیں۔ اور میں یورپ کے حوالے سے جب بھی کوئی بات کرتا ہوں، ویزے کے حوالے سے، ورک پرمٹ کے حوالے سے، تو وہ 100% کریکٹ ہوتی ہے۔ باقی آگے آپ کی مرضی ہے، آپ کے پاس فالتو پیسہ ہے ضائع کرنے کے لیے تو بے شک کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سب سے پہلا کنٹری جو ہے وہ پولینڈ کا ہے۔ پولینڈ کا آپ نے ورک ویزا نہیں لینا کسی بھی ایجنٹ سے۔ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے چیک ریپبلک، کیونکہ آج کل چیک ریپبلک پھر جو ہے دوبارہ سے اپنا ان کا ایجنٹوں کا جو بزنس ہے وہ بڑا اوپر جا رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ مڈل ایسٹ کے اندر، گلف کے اندر یہ کام زیادہ ہو رہا ہے کہ آپ کو ان کنٹریوں کے ویزے دیے جاتے ہیں۔ چیک ریپبلک، پولینڈ، ہنگری کی بھی سٹوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کروشیا، یہ 4 کنٹریز سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ اگر سربیا کا بھی لے لیں وہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن وہ کم ہے۔ رومینیا کا لے لیں وہ بھی ہے، اس کے اندر بھی اسکیم چل رہا ہے۔ لیکن یہ 4 کنٹریز جو میں نے بتائی ہیں، یہ اس ٹائم پہ عروج کے اوپر ہیں فراڈ میں۔ ہوتا کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں کے ویزے، ورک پرمٹ نہیں ملتے ہیں، بالکل ملتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ آپ کمپنی سے لیں۔ اگر تو آپ ڈائریکٹ کسی کمپنی سے لے رہے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک اوریجنل ورک ویزا ہوگا۔ آپ کو جو آپ کے ساتھ ایگریمنٹ وہ کمپنی کرے گی، اس کے اوپر وہ پورا اترے گی۔ جتنی آپ کو سیلری بتائی گئی ہے اتنی ہی سیلری ملے گی۔ جو ورک آپ کو بتایا جاتا ہے وہی ورک آپ نے وہاں جا کے کرنا ہوتا ہے۔ کتنے آور پر ڈے، پر ویک آپ نے کام کرنا ہے وہ بھی لکھا ہوتا ہے، اور وہی آپ سے وہ کرواتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ اوور ٹائم میں آتا ہے، لیکن شرط اس کی یہی ہے کہ ڈائریکٹ اگر آپ کمپنی سے ورک پرمٹ لیتے ہیں تو، اگر آپ کسی ایجنٹ سے لیتے ہیں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ان ایجنٹوں کے ہاتھ میں اگر ایک ویزا لگ جاتا ہے، اوریجنل ورک پرمٹ ان کو کہیں سے مل جاتا ہے، کسی طریقے سے لے لیتے ہیں، تو اس کی آگے کاپیاں جو ہیں وہ آپ کو بیچی جاتی ہیں۔ ایک کا 200 بن جاتا ہے، اور آپ کو پیسے کم بتائے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر زیادہ پیسے بتائے تو ہمارا جو کسٹمر ہے، ہمارا جو کلائنٹ ہے، یہ بھاگ جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ جتنے اس سے لیے جاتے ہیں اتنے پیسے لیں۔
اگر تو $2000 یہ دیتا ہے آسانی سے تو 2000 لیں، اگر 5000 دیتا ہے تو 5000 لیں، کیونکہ ان کا تو کچھ نہیں لگا ہوا، جس کی وجہ سے آپ وہ ایک ایک سال 2 2 سال وہ ورک پرمٹ لے کے گھومتے رہتے ہیں، امبیسیوں کے چکر کاٹتے ہیں، آپ کو اپوائنٹمنٹیں نہیں ملتی، اور اگر آپ پیسے دے کے اپوائنٹمنٹ لے لیتے ہیں کسی بھی ان میں سے کسی بھی ایک امبیسی میں سے، تو جب آپ اپنے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں وہ انہوں نے تو اپنی فیس لینی ہے، وہ آپ فیس بھی دیں گے، اس کے بعد آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا یہ کہہ کر کہ جی آپ کے پیپر ٹھیک نہیں ہیں۔ یا تو یہ ہوگا یا پھر یہ ہوگا آپ کو اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملے گی، اور جب آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی تو پیسہ آپ نے دیا ہوتا ہے ایجنٹ کو، ایجنٹ آپ سے پہلے وہ کلیئر کر لیتا ہے جی اپوائنٹمنٹ آپ نے خود لینی ہے، ویزا آپ نے خود لگوانا ہے یہ اوریجنل، ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ ہے یہ اوریجنل، لیکن آپ پھر وہ ویزا پکڑ کے وہ ورک پرمٹ پکڑ کے ہاتھ میں کبھی کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ مجھے بتا دو یہ اوریجنل ہے یا فیک ہے۔ جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں، آپ کو کہیں سے اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی، تو پھر آپ کو شک ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ تو اصل ہے ہی نہیں، یا پھر کوئی مطلب بہت قسم کی باتیں نکلتی ہیں، تو پھر آپ مایوس ہوتے ہیں، تو پھر آپ جگہ جگہ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ ذرا ہمارا ورک پرمٹ آیا ہوا ہے، ہمیں اس کو ذرا چیک کر دیں، تو وہ ٹائم آپ کا جو ہوتا ہے نا وہ گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ آپ پیسے دے چکے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایجنٹ جو ہوتا ہے نا، جو پیسے لینے والا ہوتا ہے، اس کو کوئی غرض آپ سے نہیں ہوتی کہ آپ یہ پیسہ گھر کی جویلری بیچ کے اس سے دے رہے ہیں یا کوئی پراپرٹی بیچ کے دے رہے ہیں، اس کو غرض ہوتی ہے تو صرف اس پیسے کے ساتھ ہوتی ہے جو آپ اس سے دیتے ہیں۔ آپ کی ذات سے آپ کے جو مشکلات ہیں، جو جس طریقے سے آپ نے اس کو پیسہ اکٹھا کر کے دیا ہے، ان چیزوں سے اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی، اس نے صرف آپ سے پیسہ لینا ہوتا ہے، اور سمجھداری اس میں آپ کی ہے کہ اگر تو آپ بچ سکتے ہیں تو بچیں، اگر آپ لالچ میں آ جاتے ہیں کہ جی نہیں ہمیں تو یورپ کا جناب ورک پرمٹ مل رہا ہے، بے شمار ایسے میسیج آتے ہیں کہ جی مجھے تو 1 سال ہو گیا یہ ورک پرمٹ آیا ہوا ہے، ذرا چیک کر کے بتا دیں یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ 1 سال کے بعد ان کو یاد آتی ہے، جبکہ اس کی میعاد ہی جو ہے وہ 3 منتھ ہوتی ہے۔ 3 منتھ کے اندر اگر تو وہ ویزا لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر تو وہ ورک پرمٹ صحیح ہے اوریجنل ہے تو وہ 3 منتھ کے اندر لگ جاتا ہے، لیکن اگر پھر بھی کسی وجہ سے کوئی بھی ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ ڈیلے ہو جاتے ہیں، 3 منتھ سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو دوبارہ اس کمپنی سے رابطہ قائم کرنا پڑتا ہے۔ اگر تو وہ اوریجنل ہے، اگر آپ نے کمپنی سے ڈائریکٹ لیا ہوا ہے تو وہ آپ کو دوبارہ ایشو کرتی ہے، اگر آپ نے ایجنٹ سے لیا ہے تو ایجنٹ کہاں سے کرے گا آپ کو۔ ہنگری کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ پچھلے دنوں میں بہت ایسا ہوا، ورک پرمٹ ایشو کیے گئے، کون سے ورک پرمٹ تھے؟ انٹری ورک پرمٹ، اس کے اوپر ہنگری کے اندر آپ کی انٹری ہو رہی ہے، آپ آ جاتے ہیں ہنگری میں آ جاتے ہیں، لیکن جب آپ کسی جس بھی کمپنی کا وہ ہوتا ہے، آپ جب اس کو آپ کو کوئی ریسیو کرنے نہیں آتا، تو جب آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کمپنی تک پہنچتے ہیں تو وہاں پہ اس کمپنی کا نام و نشان نہیں ہوتا، وہ سب فیک جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، لیکن آپ کو انٹری مل جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ بھاگتے ہیں دوسری کنٹریوں میں، وہاں سے سلپ ہوتے ہیں، اور سمجھیں کہ جب آپ سلپ ہوتے ہیں کسی اور کنٹری میں چلے جاتے ہیں تو آپ انلیگل ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ویزا نہیں ہوتا۔ اور اس کے اوپر کل بھی ایک میں نے ویڈیو بنائی اور آپ سے ریکویسٹ بھی کی کہ خدا را بغیر ورک پرمٹ کے مت آئیے یورپ میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی حال ہوتا ہے کہ آپ روڈ کے اوپر آ جاتے ہیں، سڑک کے اوپر آ جاتے ہیں، آپ کو پھر کہیں باغ بغیچوں میں جا کے سونا پڑتا ہے،
آپ کبھی ایسا سوچیں، کیونکہ یہاں پہ قانون جو ہیں بڑے اسٹرکٹ قانون ہیں، بڑے سخت قانون ہیں. آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ہر شخص کی ایک انشورنس ہوتی ہے، میڈیکل انشورنس، جس سے علاج کیا جاتا ہے. آپ کے پاس میڈیکل انشورنس بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے تو کیا کریں گے؟ تو اس لیے یہ جو کنٹریاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ نے بڑے غور سے ان کنٹریوں کے اوپر غور کرنا ہے اور ورک پرمٹ لینا ہے. میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر اس کنٹریوں کا، ان کنٹریوں میں سے کسی کا ورک پرمٹ آپ نے لینا ہے تو ڈائریکٹ لیں، کسی ایجنٹ سے مت لیں. مجھے امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اگر پسند نہیں آئی ہوگی تو نہ کیجئے. اسی کے ساتھ اجازت دیجئے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.